بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج شب قدر کی سلسلے کی آخری اور اہم رات ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ آج کی رات رمضان کی آخری رات بھی ہے، اس لیے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ رمضان کی آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ جتنے اپنے بندوں کی جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں، سب کا مجموعہ رمضان کی آخری رات میں اتنی ہی بندوں کی جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں، اس لیے یہ رات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پھر اس کے بعد چاند رات ہے جو لیلۃ الجائزہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بہرحال آج کے درس کے لیے مشکوٰۃ شریف سے باب الصلاۃ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ جو بندہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ مسلمان ہیں تو وہ تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ اب اس کے ذمے 4 فرائض ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان چاروں میں آپس میں کچھ فرق ہے، کچھ امتیاز ہے۔ چنانچہ نماز خالص بدنی عبادت ہے جس میں بندے کے صرف بدن کا استعمال ہوتا ہے، مال کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح روزہ بھی خالص بدنی عبادت ہے، اس میں یہ مال سے کوئی لینا دینا نہیں۔ باقی زکوٰۃ اور حج یہ مالی عبادتیں ہیں، اس میں کچھ شرائط ہیں کہ نصاب کا مالک ہونے کے بعد جب سال گزر جائے تب زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح حج کی شرائط بھی ہیں کہ جب آدمی کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ وہ اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر لوٹ کر آنے تک سارا خرچہ وہ برداشت کر سکتا ہو، اور جو اس کے اہل و عیال میں جو لوگ ہیں ان کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، اور قرض سے فارغ ہو، تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے، اس میں بدن کے استعمال نہیں ہوتا، اور حج کے اندر دونوں چیز ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ فرائض ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ بنیاد پہلے قائم کی جاتی ہے اور چھت کی تعمیر اسی بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے۔ کیونکہ اسلام کی عمارت کی بنیاد یہ فرائض ہیں، جس میں سب سے پہلا فریضہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ نے اور احکامات تو دنیا میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجے، لیکن نماز کا فریضہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو آسمانوں پر بلایا اور نماز کو تحفہ عطا فرمایا۔ یہ ہمیں 50 وقت کی نماز ملی تھی، لیکن کم کراتے کراتے 5 وقت کی نماز بچی۔ اب جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اس نماز کے بارے میں خود قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی طرح طرح سے ہدایتیں دی گئی ہیں، چنانچہ اس سے بہت ساری روایات ہیں۔ صرف مختصر میں چند روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔
عن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی نماز کا پڑھنا یہ آدمی کے بندے کے ایمان کی علامت ہے، اور نماز کا چھوڑنا یہ کافروں کا سا عمل ہے۔ مثال کے طور پر اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن جو صدا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف، اب بازار میں مارکیٹ میں دکان مسلمان کی بھی ہے غیر مسلم کی بھی ہے، دونوں کی اگل بغل میں دکان ہے، دونوں آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز دونوں کے کان میں جاتی ہے، نہ غیر مسلم مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسی طرح وہ مسلمان بھی نہیں آتا جس کی دکان سے بغل میں ہے۔ حالانکہ اسلام کا تقاضا اور شان ایمانی یہ ہے کہ بندہ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف آئے، مسجد میں آنے کی تیاری کرے، لیکن جس طرح وہ کافر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بتائیے دونوں کا عمل ایک جیسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان یہ صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہوں، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بسترے کو بھی الگ کر دو۔ یہ ہدایت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ نماز روزانہ کی عبادت ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ اپنے شرائط کے بعد سال میں ایک بار اس کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے، روزہ سال میں 1 مہینے رکھنا فرض ہے، لیکن نماز روزانہ کی عبادت ہے اور 5 وقت کی عبادت ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سے کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اس لیے گویا کی عادت ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ہدایت کی ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تب انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہو، اپنے ساتھ لے کر جاؤ، تاکہ آتے جاتے اور نماز پڑھتے پڑھتے ان کی عادت پڑ جائے کہ جب بالغ ہونے کے بعد ان کے اوپر نماز فرض ہو جائے تو ان کی ایک بھی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ لیکن یہاں ہمارے معاملہ ذرا سا گڑبڑ ہے، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کے آتے ہیں جن کو نماز کا شعور نہیں ہوتا، اب وہ آپس میں خسر پھسر باتیں کرتے رہتے ہیں، امام صاحب قرات کرتے ہیں اور خلل پڑتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن بچے آپس میں، بچے تو بچے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر نہ آئیں جن کو نماز کا شعور نہ ہو، نماز کیا چیز ہے اس کا عظمت کا احساس نہ ہو، کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنی مساجد کو بچوں سے اور مجانین سے بچاؤ، پاگل اور مجنون اور بچوں سے بچاؤ کا مطلب یہی ہے کہ اتنے چھوٹے بچے جن کو شعور نہ ہو، جن کو نماز کی عظمت کا احساس نہ ہو، اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر مت آؤ، کبھی بچے رونے لگتے ہیں، سب کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ ذریعہ کون بنتے ہیں؟ وہ بڑے جو اپنے ساتھ بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب حکم یہ کہ 7 سال کے جب ہو جائیں تب ان کو نماز کا حکم دو، اس میں گویا اس بات کا اشارہ ہے کہ اپنے ساتھ مسجد میں لے کر کے آؤ۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ 7 سال کی عمر ایسی ہے کہ بچوں کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے اور مسجد کیا چیز ہے، تو ان کو اپنے ساتھ لے کر آؤ تاکہ ان کی عادت پڑے، اور 10 سال کے ہو جائیں اور پھر نہ پڑھیں تو ان کی تنبیہ کرو، ضرورت پڑے تو انہیں مارو بھی تاکہ ان کی عادت پڑے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ہمیں تاکید کی ہے، اور آگے فرمایا کہ ان کے بستر کو بھی الگ کر دو 10 سال کے ہونے کے بعد، اور وہ ایک ساتھ ایک بستر پر نہ سوئیں، ان کا بستر بھی الگ الگ ہونا چاہیے۔ عن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات افترضهن اللہ تعالی
من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ، رواہ احمد۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں ہیں جس کو اللہ نے فرض کیا ہے، افترضہن اللہ نے انہیں فرض کیا ہے۔ من احسن وضوءہن، جس نے ان کے وضو کو اچھی طرح سے یعنی کامل اور مکمل طور سے وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، اور ان کو اس کے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کیا، واتم رکوعہن وخشوعہن، اور ان کے رکوع وغیرہ کو کامل کیا اور خشوع کو کامل کیا، کان لہ علی اللہ عہد، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ذمہ ہے، یعنی اللہ نے اپنے فضل سے یہ ذمہ لے لیا ہے، کیا ان یغفر لہ، کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز فرض اور واجب نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ چاہے ہمیں ثواب دے چاہے نہ دے، لیکن اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے ذمہ یہ ہے، اس کا مطلب کہ وہ چیز ملنا یقینی ہے، لیکن کب؟ جب شرط پوری ہو جائے گی تب۔ تو فرمائیں کہ اللہ کے ذمہ یہ، اللہ نے اس کو اپنے ذمہ یہ عہد کر لیا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ومن لم یفعل، اور جس نے ایسا نہ کیا، فلیس لہ علی اللہ عہد، تو اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا، یہ اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے۔ ضابطے کی چیز یہی ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پڑھا تو اللہ کی طرف سے مغفرت کے ملنا یقینی ہے، اور جنت کا داخلہ مغفرت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے من احسن وضوءہن، وضو کو اچھی طرح اس نے کیا ہو۔ آج کل شروع عشرہ سے عصر کی نماز کے بعد وضو اور نماز کا سنت طریقہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ سال بھر تک اس کا موقع نہیں ہوتا، نہ کوئی کسی عالم کے پاس جاتا ہے پوچھنے کے لیے۔ اب اس موقع سے 5-7 منٹ لگتا ہے اور اہم باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ جو بچپنے میں نماز سیکھی وہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہی عادت پڑی ہوئی ہے، اس کا فکر نہیں ہوتا کہ ہم ذرا اپنی نماز کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، سنت کے مطابق نماز کیسی ہوتی ہے ویسی کر لیں، حالانکہ سب کو اس کا فکر ہونا چاہیے۔ تو وضو کامل اور مکمل کب ہوتا ہے؟ وہاں جو حدیث آپ کو سنائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور درخواست کی تھی کہ اللہم انی اسألک تمام الوضوء، اے اللہ میں تجھ سے کامل وضو کا سوال کرتا ہوں کہ میرا وضو کامل و مکمل ہو۔ تو جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی تب تک یہ کامل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے طور پر کوشش بھی کرنا، اس کی معلومات کرنا اور اس کو اپنے عمل میں لانا، اور اللہ سے اس کی توفیق مانگنا، دونوں چیز ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ ہی شریعت اور کیا احکام کو بتاتے ہیں، لیکن آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں کتنی دعا کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی؟ ہر چیز کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اے اللہ میں تجھ سے کامل وضو کا سوال کرتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ وَتَمَامَ الصَّلَاةِ، اور کامل نماز کا سوال کرتا ہوں، وَتَمَامَ رضوانی کا، اور آپ کے کامل رضا کا سوال کرتا ہوں، وَتَمَامَ مغفرتی کا، اور آپ کی کامل مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ کامل مغفرت اسی وقت ملے گی جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، جب اس کی رضا کامل اور مکمل ہوگی، اور اللہ راضی اسی وقت ہوں گے، اس کی رضا کامل اسی وقت ہوگی جب ہماری نماز کے اندر کمال ہوگا۔ ایک تو ہوتے ہیں فرائض کہ جس کے بغیر تو عمل ہوگا ہی نہیں، لیکن جو سنن اور آداب ہوتے ہیں ان کی رعایت کی وجہ سے اس عمل کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے روزہ ہے، روزہ کے اندر فرض کیا ہے کہ کھانے سے، پینے سے اور جائز طریقے پر اپنی خواہش پوری کرنے سے رکے رہنا، یہ تو فرضیت ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنے پر عمل کر لے، چاہے وہ جھوٹ بولے، چاہے وہ غیبت کرے، چاہے وہ زبان سے اول فول بکے، چاہے وہ بد نظری بد نگاہی کرے،
اس کے روزے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی۔ لیکن جس روزے کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے جو اجر و ثواب وہ نہیں ملے گا، وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں کی دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب منعتہ اس کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے اور اس کی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، یعنی یہ بندہ صرف میری وجہ سے اپنی اس خواہش سے رکا رہا۔ فشفعنی فیہ، لہذا آپ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ قرآن کہے گا اے رب منعتہ النوم باللیل، پروردگار میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ بندہ کبھی کھڑا کبھی بیٹھا، کبھی دیکھ کر کبھی زبانی میری تلاوت کر رہا تھا۔ فشفعنی فیہ، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ حدیث میں آتا ہے فیشفعانی، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب روزہ کامل ہوگا، جب اس کا قرآن کا پڑھنا اللہ کی منشاء و مرضی کے مطابق ہوگا۔ روزہ کامل کب ہوگا؟ جب ہم فرائض پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے مکملات ہیں جس سے اس کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت حرام کے دیکھنے سے، اپنے کانوں کی حفاظت حرام کے سننے سے، اپنی زبان کی حفاظت حرام کے بولنے سے، اپنے ہاتھ کی حفاظت حرام کے استعمال سے، اپنے پیروں کی حفاظت حرام کے لیے حرام کی طرف چلنے سے، اپنے پیٹ کی حفاظت حرام غذا کے اس کے اندر داخل ہونے سے۔ تو جب ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں گے، یعنی کھانا پینا تو ہمارے واسطے مباح تھا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 1 مہینے تک تمہیں اتنے سے اتنے وقت تک یہ کھانا پینا سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے تاکہ تقویٰ کی عادت پڑ جائے۔ جب ہم اللہ کے حکم پر مباح چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں تو جو چیز پہلے ہی سے حرام ہے، جو امور پہلے ہی سے ناجائز ہیں، ان کو ہم ترک کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھ کر بھی اللہ کے حکم پر مباح چیزوں کو ترک کر کے وہ چیز جو پہلے سے حرام اور ناجائز تھی اس کو ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا روزہ صرف بھوک پیاس کا مجموعہ ہے، کیونکہ مقصود کیا تھا کہ اس طریقے سے اس کے اندر ایک مشق کرائی جائے تاکہ اس طرح اللہ کے حکم پر جس نے ایک مباح چیز کو ترک کیا ہے، حرام چیز کو بھی ترک کرنا اس کو آ جائے۔ تو جب روزہ رکھ کر بھی حرام چیز کو ترک نہیں کرتا تو کب ترک کرے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی عمل فرائض کے ساتھ ساتھ جب سنن اور آداب کی رعایت کی جاتی ہے تو اس کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز، جب ہم نمازوں میں جو سنتیں ہیں، جو آداب ہیں، اس کی رعایت کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے تو پھر یہ نماز کامل اور مکمل ہوگی۔ اسی کو بیان کیا جاتا ہے عصر کے بعد کی مجلس کے اندر کہ قیام جو نماز کا ایک رکن ہے، فرض ہے، اس کے اندر کتنی سنتیں ہیں، اور رکوع میں کتنی سنتیں ہیں، سجدے میں کتنی سنتیں ہیں، قاعدہ میں کتنی سنتیں ہیں، قرات میں کتنی سنتیں ہیں۔ جب تمام سنتوں کی رعایت کی جائے گی تب وہ رکن کامل ہوگا۔ جب تمام رکن کامل ہوگا تو نماز کامل ہوگی، اور نماز بھی کامل ہونے کے لیے وضو کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کامل ہونے کے لیے وضو کامل ہونا بھی ضروری ہے، لہذا وضو کو بھی ہم سنت طریقے پر جب تک ہم نہیں کریں گے اس کے اندر کمال پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہر بعد والی چیز کا کمال موقوف ہے اپنے پہلے والی چیز سے کمال کے اوپر۔ وضو کامل ہوگا تو نماز سے کامل ہونے کی امید ہے، نماز کامل ہوگی تو اللہ کی رضا کامل ملے گی، اللہ کی رضا کامل ہے تو مغفرت کامل ملے گی، اور جب مغفرت کامل مل گئی اب مسئلہ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے مغفرت فرما دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ پہلے فرمایا کہ من احسن وضوءہن، جس نے ان کے وضو کو اچھی طرح انجام دیا، وصلاہن لوقتہن، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کو سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کرے۔ دوسرے، نمازوں کے اپنے اوقات پر پڑھنے کا اہتمام کرے، یعنی مستحب اوقات جو ہمارے یہاں نماز کے لیے جماعت وقت مقرر ہے، وہ یا جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنا، یعنی ان کے اوقات پر نماز پڑھنا۔ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور ان کے رکوع کو کامل اور مکمل طور سے کیا ہو، یعنی نماز کے اندر کے جو ارکان ہیں ان کو کامل اور مکمل طور سے اس نے انجام دیا ہو۔ وَخُشُوعَهُنَّ، خشوعَهُنَّ، اور ان کے خشوع کو بھی کامل اور مکمل طور سے۔
اور اچھا اب یہ کیا چیز ہے؟ ایک ہے نماز کا خضوع، ایک ہے خشوع، دو چیز ہے، خشوع اور خضوع۔ خشوع یہ دل کا عمل ہے، یعنی پوری نماز میں ہم اس دھیان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ تو ہے کہ میں اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ تصور کریں، جیسے کوئی مزدور ہے، وہ کام کر رہا ہے اور اسے پتہ چل جائے کہ میرا مالک مجھے چھپ کر کہیں دیکھ رہا ہے، تو اب وہ کام کیسے کرے گا؟ انتہائی تندوہی سے کام کرے گا، غفلت نہیں کرے گا، سستی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک چھپ کر میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ دل کے جذبات کو نہیں جانتا، اور اگر کوئی آڑ میں آ جائے تو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی اللہ جانتے ہیں، کیا خیال گزر رہا ہے، کیا نہیں گزر رہا ہے، اس کا دھیان کہاں کہاں جا رہا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس طریقے سے نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو، ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو آپ نے نصیحت فرمائی، اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی، جب تم نماز پڑھو تو صلی صلاۃ مودع، ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم رخصت کرنے والے ہو۔ علماء کرام اس کا دو مطلب بتاتے ہیں۔ رخصت کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہاری آخری نماز ہے، اس نماز کے بعد اب تمہیں موقع نہیں ملے گا اور تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کو پھانسی کا حکم ہو گیا، تو پھانسی پر لٹکانے سے پہلے اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ تمہاری آخری خواہش اور آرزو کیا ہے۔ اگر وہ 2 رکعت نماز کی خواہش کرے کہ مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے، تو آپ بتائیے وہ نماز کیسی پڑھے گا؟ اس کو یقین ہو کہ اس نماز کے بعد مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، میری موت تیار ہے، تو کیسے نماز پڑھے گا؟ کتنا بنا کر سما کر نماز پڑھے گا۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے جب تم نماز پڑھا کرو تو ایسے پڑھا کرو گویا تمہاری آخری نماز ہے اور تم سب کو رخصت کرنے والے ہو۔ اور ایک مطلب علماء کرام یہ بتلاتے ہیں کہ سب کو رخصت کر کے آؤ۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے مناجات ہے، بندہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، تو مناجات غفلت سے نہیں ہوتی اور مناجات استحضار کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو سب کو رخصت کر کے آؤ، مطلب اگر تمہیں تقاضا ہے پیشاب پاخانہ کا تو اس کو روکو نہیں، اس سے فارغ ہو لو۔ کبھی تقاضا ہوتا ہے اور اگر آدمی نماز کے اندر ہوتا ہے تو وہ ہے تو جسم سے نماز میں، دھیان اس کا تقاضے کی طرف ہوتا ہے کہ امام صاحب جلدی سے سلام پھیرے اور میں جا کے تقاضے پورے کروں، تو ہے تو نماز میں، لیکن نماز کیا بن گئی؟ پیشاب پاخانہ بن گئی۔ تو اگر تمہیں تقاضا ہو رہا ہے تو اپنی ضرورت کو پوری کر کے اطمینان کے ساتھ آؤ، تاکہ تمہاری نماز رہے، پیشاب پاخانہ نہ ہو۔ بھوک کی شدت کھانے کا تقاضا ہے، وقت کم ہے، پھر بھی کچھ کھا لو تاکہ کم سے کم شدت تو ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نماز کے اندر ہو، دھیان تمہارا کھانے کی طرف ہو، تو تمہاری نماز کھانا نہ بنے، کھانا نماز بن جائے کہ کھا رہے ہو جلدی جلدی کہ بھی نماز پڑھنا ہے، جماعت میں شریک ہونا ہے۔ حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے علاقے میں حضرت اکثر جایا کرتے تھے، جماعتوں کے لے کر ویسے بھی۔ تو ایک مرتبہ ادھر پہاڑی علاقہ بہت ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ ساتھیوں کے ہمراہ حضرت تشریف لے گئے، اتنے وسائل بھی نہیں تھے، تو چڑھائی تھی پہاڑی کے اوپر، تو چڑھ کر جب ایک جگہ پر پہنچے کہ اب یہاں پر قیام کیا جائے گا، رات ہو چکی تھی، عشاء کی نماز کا وقت تھا، تو کہا بھئی ہاں کیا ہونا چاہیے؟ کھانا کھایا جائے یا نماز پڑھا جائے؟ تو قریب اکثروں ساتھی کا یہ مشورہ ہوا کہ حضرت پہلے نماز پڑھ لیا جائے پھر کھانا کھایا جائے گا۔ کہا نہیں، پہلے کھانا کھایا جائے گا، پہلے کھانا کھایا جائے گا۔ تم سب تھکے ہوئے ہو اور تم نماز پڑھو گے تو تمہیں یکسوئی حاصل نہیں ہوگی، یکسوئی حاصل نہیں ہوگی، تمہارا دھیان کھانے کی طرف ہوگا، آرام کی طرف ہوگا کہ جلدی سے نماز پڑھ کے آرام کرو، کھانا کھائیں آرام کرو۔ اس لیے پہلے کھانا کھا لو اطمینان سے، پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ اسی سفر میں یعنی میوات کے علاقے میں ایک سفر میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی حضرت کے ساتھ تھے اور مسجدیں پتھروں کی ہوتی تھی،
آپ حضرات میں سے کسی کا اتفاق ہوا ہوگا، گرمی کے زمانے میں پتھر کی مسجد تپتی ہے بالکل، یعنی رات تک اس پہ ٹھنڈک نہیں آتی، دن کو پوری طور پر تپتی ہے اور وہ تپش رات تک برقرار رہتی ہے۔ تو اجتماع تھا، تو اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دوسری مسجد تلاش کیا کہ چل کہ وہاں پر ہم لوگ آرام کریں گے، یعنی رات گزاریں گے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ جب قریب جا کے دیکھا تو حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو ہم نے انا للہ پڑھا کہ دیکھو ہماری کیا غرض تھی اور حضرت کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو آرام کرنے کے لیے ہم جگہ تلاش کر رہے تھے، لیکن حضرت ہیں کہ تھکنے کے باوجود نماز کے اندر مشغول ہیں۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عمل کے اعتبار سے، اس کے لیے بھی نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ تو وہ راحت پا رہے ہیں نماز پڑھ کر کے، نماز میں کھڑا ہو کر کے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رخصت کر کے آؤ، کوئی تقاضا ہے، کھانے پینے کا تقاضا ہے، پورا کر کے آؤ۔ اب کیا ہوتا ہے، کوئی ملنے کے لیے آیا، آپ ابھی بیٹھی میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ نے ان کو بیٹھا دیا، اور امام صاحب نے اگر لمبی قرأت شروع کر دیا تو دل میں کوس رہے کہ آج ہی کو لمبی قرأت کرنا تھی، کہا نہیں، ان کو فارغ کر کے آؤ، ان سے متعلق جو بھی کام ہے ان کی چھٹی کر کے آؤ، کوئی تقاضا لے کے مت آؤ، تاکہ اطمینان کے ساتھ فراغت کے ساتھ اللہ سے مناجات کر سکو۔ کیا ہے، نئی گاڑی خریدی تھی اور دروازے پہ کھڑی کر دی، لاک نہیں کیا، اب ہے تو نماز میں اور دل میں ہے کہ گاڑی کو لاک نہیں کیا، خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے، کوئی لے کے چلا نہ جائے، کہا نہیں، کام پورا کرو، گاڑی لاک کر کے آؤ۔ نئی چپل تھی اور دروازے پر چھوڑ دیا، اب ہے تو نماز میں لیکن دھیان اس طرف ہے کہ کوئی چپل اٹھا کے لے کے نہ چلا جائے۔ تو اس حدیث کا ایک مطلب علماء کرام یہ بتلاتے ہیں، ہر تقاضے سے فارغ ہو کر کے آؤ، تمہیں اللہ سے مناجات کرنی ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے، اور مناجات غفلت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہے کہ اپنے وضو کو کامل اور مکمل کیا ہو، دوسرے نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے، یہی جماعت کے ساتھ۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی جماعت سے، جو لوگ مستقل نماز نہیں پڑھتے ان کا تو سوال ہی نہیں، مغفرت انہیں ملے اس حدیث کی روح سے ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یوں اللہ اپنے کرم سے فضل سے معاف فرما دے۔ تو اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جو شرائط ہیں، ایک تو نماز کے لیے وضو کامل ہو، دوسرے نماز اپنے وقت پر گویا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تو جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے ان سے بھی اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، جو لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں ان سے بھی اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ آگے پیچھے پڑھ لیا، آگے پیچھے پڑھ لیا، جماعت ہونے کے بعد مسجد کے اندر آئے پڑھ لیا، یا گھر پر پڑھ لیا، یا جو لوگ قضا کر کے پڑھتے ہیں ان سے بھی اللہ کا وعدہ نہیں۔ اللہ سے کا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو نماز کو وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، رکوع یعنی نماز کے ارکان، رکوع سجدہ یہ بھی کامل ہونا چاہیے۔ رکوع کیسے کیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو پوری تفصیل بتلاؤں گا۔ وَخُشُوعَهُنَّ، اور خشوع بھی پورا ہونا چاہیے۔ تو خضوع اس کو کہتے ہیں کہ پوری نماز میں قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں جسم کی ہیئت کیا ہونی چاہیے اس کے مطابق ہیئت بنانا، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ چنانچہ نگاہ کا استعمال کیا ہے، جب ہم حالت قیام میں ہیں تو نگاہ ہماری سجدہ گاہ میں ہونی چاہیے، چہرے کا رخ قبلے کی طرف، زمین کی طرف نہیں، سامنے کی طرف رخ ہونا چاہیے، لیکن نگاہ سجدہ گاہ میں ہونا چاہیے۔ رکوع میں جائیں تو نگاہ ہمارے پیر کے انگوٹھے پر ہو، سجدے میں جائیں تو نگاہ ہماری ناک کے اوپر ہونی چاہیے، اور جب جلسہ میں ہو، قاعدہ میں ہو تو نگاہ ہماری گود میں ہونی چاہیے۔ جب سلام پھیریں تو دائیں مڑنے پر، بائیں مڑنے پر ہونی چاہیے۔ میں نے سنا ہے علماء کرام سے کہ جب نگاہ کا استعمال نماز میں صحیح ہوتا ہے تو یہ نگاہ کا صحیح استعمال باہر کی زندگی میں، یعنی مسجد کے باہر آدمی کی نگاہ کی احتیاط کے لیے معاون بنتا ہے۔ اب باہر جو نگاہ کی بے احتیاطی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں نگاہ کا استعمال صحیح نہیں ہوتا۔ تو خضوع یہ ہے کہ سنت طریقے پر بدن کی ساری حیات ہو، سارا عمل ہو۔ اب خشوع کیا ہے؟ وہ دل کے اندر ہر وقت یہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
پہلا تو یہ ہے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہم، لیکن وہی تصور، جیسے وہ ملازم ہے کاریگر کہ میرا مالک چھپ کے مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیسے وہ کام کرتا ہے، اس تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، میں اللہ کو دکھلا کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کی نماز میں جلدی نہیں ہوگی، اس کی نماز میں جلدی نہیں ہوگی، ورنہ جلدی جلدی نماز پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دیہات کے صحابی آئے مسجد نبوی کے اندر اور آ کر نماز پڑھی اپنی، نماز پڑھنے کے بعد مجلس نبوی کے اندر آئے، السلام علیکم، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام، پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ نے دیکھا تبھی نے آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، نہیں تو نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے جا کے پھر نماز پڑھی، جیسے پہلی پڑھی تھی ویسی پڑھ کر کے آئے، پھر سلام کیا، آپ نے پھر جواب دیا، پھر آپ نے وہی ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا کے پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ انہوں نے ویسے ہی نماز پڑھی، جو سیکھی تھی وہ پڑھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نماز ایسے ہی سیکھی ہے، آپ مجھے بتلا دیجیے میں نماز کیسے پڑھا کروں، تو آپ نے انہیں اس کو بتلایا پوری تفصیل سے، جس میں یہ بھی ہے جب رکوع کرو تو جب پورے طور پر رکوع میں چلے جاؤ اب تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، جب رکوع سے کھڑے ہو پورے طور پر کھڑے ہو جاؤ، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ، جب پورے طور پر کھڑے ہو گئے ہر اعضاء اپنی طرف جگہ لوٹ کر آ گیا، اب سجدے میں جاؤ، جب سجدے میں پہنچ جاؤ پورے طریقے پر اب تسبیح پڑھو۔ تو نماز میں عجلت نہیں ہونی چاہیے، تو ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ سارے ارکان جو ہے تو ہمارے سنت کے مطابق ہو، اور خشوع یہ دل کا عمل ہے کہ ہم اللہ کا یہ تصور کریں گے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، اس خیال کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ۔ تو جب ظاہر میں خضوع ہوگا، یعنی سنت کے طریقے پر ہم اپنے بدن کو استعمال کریں گے اور سارے عمل کو انجام دیں گے، تو یہ چیز معامل بنتی ہے خشوع کے لیے، تو آسانی کے ساتھ خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیز پیدا نہ ہو سکے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بس میں اتنا ہی ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ تو جب اتنا کچھ ہوگا تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، اس میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جائے گی تو وہ بندہ اس مغفرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ وضو کامل نہیں ہے تو اللہ کا یہ وعدہ نہیں، وضو کامل ہے، نماز اپنے وقت پر نہیں ہے تو اللہ کا یہ وعدہ نہیں، نماز وقت پر ہے لیکن نماز کے ارکان کامل مکمل نہیں ہے تو اللہ کا یہ وعدہ نہیں، اور ارکان بھی کامل مکمل ہے لیکن خشوع نہیں ہے تو اللہ کا وعدہ نہیں۔ تو ساری چیز نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نماز اللہ نے ایسی ہمیں عبادت دی ہے، یہ آدم کے بیٹے کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کا، اپنے سامنے سجدہ کرنے کا موقع عطا فرمایا، ورنہ مخلوق کے اندر کس کو یہ چیز ملی، مخلوق کے اندر کس کو یہ چیز ملی؟ کتنے لوگ ہیں، یہ ان کی بدنصیبی محرومی ہے کہ پورا ہفتہ ہو جاتا ہے ان کو اللہ کے سامنے ایک سجدہ نصیب نہیں ہوتا، ایک سجدہ نصیب نہیں ہوتا۔ فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں، جو قیام میں تو قیام میں، جو رکوع میں تو رکوع میں، جو سجدے میں تو سجدے میں، لیکن اللہ نے ہم انسانوں کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ 2 رکعت کے اندر سب کو جمع فرما دیا، اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تو اب وہ نماز ہماری کیسے ہو؟ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں، جو ہم نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تحریمہ کا مطلب جو حرام کر دیتی ہے، یعنی جو چیز نماز میں داخل ہونے سے پہلے مباح تھی، کھانا پینا، جائز گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا، اب جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو گئے تب وہ سب ہمارے واسطے کیا ہو گیا؟ ممنوع ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اس چیز کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں کل 22 تکبیریں ہوتی ہیں، رکوع میں جانے کی 1 تکبیر، اور سجدے میں جانے کی اور سجدے سے اٹھنے کی، تو 2 سجدے میں 4 تکبیر ہو گئی، 1 رکوع کی تکبیر 5 ہو گئی، اور 4 رکعت میں 5 چوک 20،
اور ایک تکبیر جب دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھ کے جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ تکبیر 20 سے 21 اور ایک بھی تکبیر تحریمہ والی 22۔ اس 22 تکبیر میں تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے اور باقی 21 تکبیریں یہ سنت ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جائے گی تو نماز ہو جائے گی، ہاں اتنی ناقص ہوگی سنت کے ترک کی وجہ سے، لیکن نماز ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جب ہم تکبیر کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تکبیر قریب اکثر عبادت کے اندر مشروع ہے۔ حج کے اندر بھی دیکھ لیجئے، جب آدمی طواف شروع کرتا ہے اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و وفاءم بعہدکا و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ احرام باندھا، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو نماز کے اندر بھی ہے، حج کے اندر بھی ہے، طواف کے اندر بھی ہے، صحیح میں جائیں گے وہاں بھی تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ سب میں تکبیر اللہ اکبر ہے۔ تو ہم یہ تصور کریں کہ دنیا میں سب سے جتنی مخلوق ہے اللہ سب سے بڑا ہے، جتنے نبیوں نے آ کر اس دنیا میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا ہے اور جتنے لوگوں نے آج تک اللہ کی بڑائی کو بیان کیا ہے اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر پوری عظمت اور استحضار کے ساتھ، اور نماز میں داخل ہو گئے، اب دعائے ثنا پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ہم اے اللہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، و تبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، و تعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمیں اس معنی کا مفہوم کا استحضار ہونا چاہیے، میں اس دعا کے اندر اللہ سے میں کیا مناجات کر رہا ہوں، تو اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا گویا بندہ اظہار کر رہا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے حکم ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اے نبی آپ جب قرآن پڑھا کریں تو اللہ سے اس کی پناہ مانگ لیا کریں، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ ہم شیطان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ طرح طرح سے وسوسے ڈالتا ہے اور ہماری عبادات کے خلل ڈالتا ہے کہ اس کی عبادت کامل مکمل نہ ہونے پائے۔ اس لیے ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ میں شیطان کو اور نہیں دیکھ سکتا، اس کے مقاصد سے مکر و فریب سے واقف نہیں ہوں، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں کہ اللہ سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کے اندر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو سب مثانی دیا اور یہ عظمت والا قرآن دیا۔ سب مثانی یعنی وہ 7 آیت جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہی سورہ فاتحہ ہے جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ آپ فرض نماز پڑھیں گے تو بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے تو بھی سورہ فاتحہ، تراویح پڑھیں تو بھی سورہ فاتحہ، وتر پڑھیں گے تو بھی سورہ فاتحہ، عیدین پڑھیں تو بھی سورہ فاتحہ۔ کوئی نماز آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ امام اگر ہے تو جماعت کی نماز ایک نماز ہوتی ہے، امام نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے حدیث سے فرمایا گیا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا کوئی امام ہو یعنی وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور امام نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرأت اس کے حق میں قرأت بن جائے گی، مقتدی کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ امام نمائندہ ہے، یہ وقت ہے جو اللہ کے سامنے معروضات پیش کر رہا ہے اور اس کی نمائندگی امام کر رہا ہے۔ اسی لیے جب امام الضالین کہتا ہے تو حکم یہ کہ تم سب آمین کہو۔ آمین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ ہماری بھی یہی درخواست ہے، ہماری بھی یہی درخواست ہے۔ اس لیے اگر امام کو کوئی سہو ہوتا ہے
تو اس کی وجہ سے پوری جماعت سجدہ سہو کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک نماز ہے۔ اس لیے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کو قرات نہیں کرنا ہے، لیکن امام قرات کرے گا تو سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ آپ تنہا کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، تو بار بار اس صورت کو پڑھا جاتا ہے، اس چیز کو سب مثانی کہتے ہیں۔ اب تصور کریں جب ہم نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے، حدیث قدسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی سے کہتے ہیں کہ ارشاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو اور الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، لیکن وہ قرآن نہ ہو، تو فرماتے ہیں جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی ہے تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے، پروردگار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ تصور کریں کتنی لذت آتی ہے، بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں براہ راست، اور اس کے عمل کو دیکھ کر فرشتوں سے فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے اس بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ اس کا تصور ہونا چاہیے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ جو سارے عالموں کا رب ہے، انتہائی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، تو ارشاد ہوتا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ زمین پر کھڑا ہو کر کے نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو دیکھ رہے ہیں اور فرشتوں سے فرما رہے ہیں دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ رود جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن دنیا کے دن اللہ نے جو مالک بنایا ہے اور بادشاہ بنایا ہے یہ عارضی طور پر، وقتی طور پر، چنانچہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور حکومت اور بادشاہت توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک عارضی طور سے ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں کے فلاں مالک ہے اور اس ملک کا یہ بادشاہ ہے، قیامت کے دن وہ عارضی بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، ملکت بھی ختم ہو جائے گی، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ آواز اعلان ہوگا کہ للہ الواحد القہار، اس اللہ کی سب پر غالب ہے، آج صرف اللہ کی حکومت ہے۔ اس دن رود جزا کا مالک ہے، تنہا وہی فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا، کسی کو سفارش کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا مگر اسی کو جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، وہ بائی اختیار بادشاہ ہے، رود جزا کا مالک ہے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میرے بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میرے بزرگی بیان کی۔ یہ 3 آیت ہوئی۔ چوتھی آیت یہ بندے کے اللہ کے درمیان میں مشترک ہے۔ یہ 7 آیت جو ہے اس میں 3 آیت اس کا تعلق اللہ کی حمد و ثنا سے، اور 3 آیت آخری کی اس کا تعلق بندے کی حاجت سے، اور درمیان کی آیت ہے اس کا آدھے کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے، حمد و ثنا سے، اور آدھے کا تعلق بندے کی حاجت سے۔ اسی لیے حدیث سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اب وہ چوتھی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت اس کا تعلق اللہ سے اور مدد کا تعلق بندے سے ہے۔ تو فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے درمیان میں، یعنی آدھے کا تعلق اللہ کی عبادت سے اور آدھے کا تعلق بندے کی حاجت سے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز میں یہی ہے، مدد چاہ رہے ہیں اللہ سے، مدد چاہ رہے ہیں اللہ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ہماری حاجت کیا ہے جس میں آپ کی مدد درکار ہے؟ بندہ کی حقیقی حاجت کیا ہے بندہ نہیں جانتا۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، ہماری سب سے بڑی ضرورت، ہر وقت کی ضرورت،
سانس آئے تو بھی اور سانس جائے تو بھی کوئی ایک لمحہ ایسا نہ ہو جس میں ہم ہدایت کسی کے ساتھ متصف نہ ہوں۔ ہر وقت ہدایت ضروری ہے، ہر وقت ایمان ضروری ہے، اور جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ تو ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو گویا اللہ کی طرف سے یہ بندے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے جب تم اللہ سے مانگو تو ہدایت مانگو۔ اب جب بار بار سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے تو جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تب اللہ سے ہدایت مانگے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں اس صورت کے اندر گویا کہ اس کو دعا بھی سکھائی جا رہی ہے۔ اس صورت کا ایک نام سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ مانگنے کا ادب کیا ہے، اللہ سے کیسے مانگا جائے۔ پہلے اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کی جائے، خوب تعریف بیان کی جائے، اور کیا مانگا جائے؟ وہ چیز مانگی جائے جو دنیا کے اندر بھی کارآمد ہے اور آخرت کے اندر بھی کارآمد ہے، وہ ہے ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دیجیے، ہم کو ہدایت سے نواز دیجیے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے اس کی تشریح ہے۔ جس صراط مستقیم کو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، جو منعم علیہم ہیں۔ وہ کون ہیں؟ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سر فہرست حضرات انبیاء کرام علیہ والسلام ہے، کیونکہ دنیا میں مخلوق کو ہدایت کے لیے ہی آتے ہیں، ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ اس کے بعد صدیقین، جو کامل مکمل راستہ باز ہوتے ہیں، جن کی زندگی ظاہر و باطن کے اعتبار سے راستہ باز ہوا کرتی ہے، سچے ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقین کا ہے، اس کے بعد شہداء کا، جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا، وقف کر دیا، شہداء۔ اور اس کے بعد ہے عامہ مومنین والصالحین، صلحاء، نیک لوگ، اتقیاء۔ تو جو ان کا راستہ ہے، جن پر یہ چلے ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو مغضوب علیہم ہوئے اور جو راہ سے بیراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے مراد ہے یہود، اور جو گمراہ ہو گئے ان سے مراد ہے نصارہ، کہ نصارہ نے اپنے نبی کو درجہ اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا، خدا سے ملا دیا، اور یہودیوں نے یہ کیا کہ نبیوں تک کو قتل کر دیا۔ تو ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ اب یہ صراط مستقیم جس کی قرآن میں سورہ فاتحہ میں اختصار کے ساتھ تشریح کی گئی ہے، اب پورا قرآن صراط مستقیم، پورا قرآن صراط مستقیم ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کسی پارے کے اندر نہیں ہے، قرآن 30 پارے کا مجموعہ ہے۔ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے اور ختم ہوتا ہے سورہ ناس کے اوپر، اس میں کہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے۔ اسی وجہ سے کہ جو قرآن جو سورہ فاتحہ کے اندر جو چیز ہے وہ ساری قرآن کے اندر موجود ہے، یہ گویا اس کا مقدمہ اور تمہید ہے گویا کہ۔ تو میرے بھائیوں، جب اس تصور کے ساتھ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ایک تو عجلت نہیں کریں گے، ایک ایک آیت پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے، کتنی لذت ملے گی۔ یہ ہے مناجات، یہ غفلت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد ضم سورہ ہے، کوئی صورت یا آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد عام طور پر ہم لوگ جو فرض کے علاوہ سنتوں اور نفلوں کے اندر پڑھتے ہیں، الم تری کیف سے لے کر کے سورہ ناس تک، ضروری نہیں ہے لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں 10 12 15 صورتیں ہم کسی مترجم قرآن پاک سے جو مستند ہے اس میں ترجمہ دے کر اس کا استحضار کر لیں کہ میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے۔ الم تری کیف کے اندر کیا ہے، لیلاف قریش کے اندر کیا ہے، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ الحمدللہ ادھر کچھ سالوں سے مسجدوں کے اندر درس قرآن کا بھی سلسلہ جاری ہے، 10 سال ہو گیا۔ حضرت مفتی صاحب نے یہاں مالتی باغ میں شروع کرایا تھا، جو آج تک چل رہا ہے۔ جمعہ کے دن عشاء کے بعد ہوتا ہے، بس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ سوموار کے دن انصار نگر کی مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور اب پانڈے ہولی کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے
کہ لوگ بالکل اس کے اندر دلچسپی نہیں لیتے. بس 12-15 آدمی یہی رہتے ہیں، بڑھ گئے 15-20 آدمی ہو گئے، یہی ہے. مفت کے اندر ہمیں یہ قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور قرآن کے اندر کیا بات کہی جا رہی ہے ہم کو بتائی جا رہی ہے، لیکن ہم ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. تو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ دیکھ کر اس کو مستحضر کر لیں کہ اس کے اندر کیا بات کہی جا رہی ہے. تو جب اس استحضار کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوگی. آپ حضرات حرم شریف کے ائمہ حضرات کی تراویح سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ قرات کرتے کرتے ان کی آواز بھرا جاتی ہے، رونے لگتے ہیں. وہ صاحب زبان ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ عالم بھی ہیں، وہ صاحب زبان بھی ہیں. کہاں جنت کا تذکرہ ہے، کہاں جہنم کا تذکرہ ہے، کہاں اللہ کے عذاب اور پکڑ کا تذکرہ ہے، کہاں اس کی رحمت کا. تو اس کے اعتبار سے کبھی خوف طاری ہوتا ہے، کبھی آدمی بالکل باغ ہو جاتا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو معلوم کریں کہ اس کے اندر میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا معروضات پیش کر رہا ہوں. پھر جب صورت ملا لیا، اب نمبر آیا رکوع کرنے کا. رکوع میں گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے. جب جھکنا شروع کریں تو اللہ اکبر. اب رکوع میں پہنچ جائیں تب ہماری اکبر ختم ہونا چاہیے. اللہ اکبر. رکوع میں پہنچنے کے بعد سب اعضاء اپنی جگہ پر پرسکون ہو جائیں. اب پڑھیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. قرآن میں فسبح باسم ربک العظیم. اپنے اس رب کی پاکی بیان کیجئے جو انتہائی عظمت والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں شامل کر لو. تو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، کہ میرا وہ رب جو انتہائی عظمت والا ہے، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، وہ ہر عیب سے پاک ہے. دیکھیے یہ جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ فرض نماز میں تو اہتمام سے ہمیں کرنا ہے. لیکن جہاں تراویح کا مسئلہ ہے، تراویح چونکہ لمبی لمبی قرات ہوتی ہے، رکعت ہوتی ہے، تو وہاں کچھ گنجائش ہے، اس میں توسع گنجائش ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی دعا بھی قاعدے سے نہ مانگ سکے، دعائے ثنا بھی نہ پڑھ سکے. نہیں، کم سے کم سورہ تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے. اطمینان سے دعائے ثنا ہی پڑھیں اور آخر میں درود شریف دعا ہی پڑھیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن تراویح کی وجہ سے تھوڑی بہت گنجائش اس کے اندر بھی ہے. اب رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، امام نے کہا، متوجہ نے کہا ربنا لک الحمد. تو امام نے کہا اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد بیان کی. تو وہ ترغیب دے رہا ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرو. تو مقتدی کیا کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے اللہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں. اس سجدے میں گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اب جب جھکنا شروع کریں اللہ اکبر شروع کریں، اور اکبر ختم کا ہونا چاہیے سجدے میں جانے کے بعد، پہنچتے پہنچتے ختم ہونا چاہیے امام کے ساتھ ساتھ. اب وہاں جب سجدے میں پہنچ گئے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ وہ ہمارا پروردگار جس کی شان انتہائی بلند ہے، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. اس تصور کے ساتھ پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ. جب ہم 2 رکعت میں جب قاعدہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں یا قاعدہ اخیرہ میں تو التحیات پڑھتے ہیں. التحیات میں ہم کیا اللہ سے کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات جمع تحیہ کی ہے، اس کے معنی آتے ہیں سلام کے. لیکن یہاں مراد ہے قولی عبادت، قولی عبادت. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ جتنی قولی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، یہ سب اس کے اندر آتے ہیں. اسی طرح سلام بھی ہیں. جتنی قولی عبادت والصلوات والطیبات، اور بدنی عبادت جس کے اندر نماز ہے، حج کے اندر ہی بدن کا استعمال ہوتا ہے، روزہ بھی ہے. تو تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، جو خیر کے راستے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جاتا ہے، یہ سب. تو ہر طرح کی عبادت، قولی بھی، بدنی بھی، مالی بھی، سب اللہ کے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو اے نبی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اسی طریقے پر صحابہ کرام پڑھتے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی ایسے ہی قیامت تک پڑھنا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں.
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر بھی اور اللہ کے تمام نیک بندوں کے اوپر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اس تصور کے ساتھ التحیات پڑھیں، اس کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما، تو رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح آپ نے رحمت بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ انک حمید مجید، بلا شبہ آپ ستودہ صفات ہیں، قابل تعریف ہیں، بزرگ ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ انک حمید مجید، بلا شبہ آپ ستودہ صفات ہیں اور بزرگ ہیں۔ یہ درود شریف ہو گیا۔ اس کے بعد دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، بہت ظلم کیا، ظلمًا کثیرہ، بہت ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، خاص اپنے پاس سے آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔ انک انت الغفور الرحیم، بلا شبہ آپ بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بندہ شروع سے اب تک نماز کے اندر مشغول ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی تسبیح پڑھ رہا ہے، کبھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی سجدے میں جا رہا ہے، تو کون سا اس نے ظلم کیا اس کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت ہے جس کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، سعادت نصیب فرمائی ہے کہ قیامت کے دن وہ فرشتے جو قیامت تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں گے، وہ اس کا اعتراف و اقرار کریں گے، یا اللہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حتی عبادتک، کہ اے اللہ جیسا حق تھا ہم آپ کو پہچان نہیں سکے، اور جیسی آپ کی عبادت کا حق تھا ہم عبادت نہیں کر سکے، ہم اور آپ کی شمار میں ہیں۔ تو ہم نے عبادت کی اے اللہ تیری توفیق سے، اس کے اندر بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، لہٰذا جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو سکا، اس کوتاہی کے معاملے سے معافی چاہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے اگر نماز ہم پڑھیں گے، اس کی مشق کریں گے، عادت ڈالیں گے، تو پھر نماز آدمی کے نمازی کی زندگی میں کایا پلٹ کر دے گی، پھر اس کے اندر صالح انقلاب پیدا ہوگا، پھر دیکھیں زندگی کیسے گزرتی ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں اس سب کی توفیق نصیب فرمائے، دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كلما غفل عن ذکر الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من صلی وصام، وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من قعد وقام۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتهى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائل الا رضاک، ولک الحمد حمدا عند طرفة كل عین وتنفس كل نفس۔ اللہم انا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔
اے اللہ تو ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ اے اللہ سال بھر تک ہم نے اس زندگی کی پونجی کو، سرمایہ کو اے اللہ اپنی خواہشات کے مطابق، اے اللہ جی چاہی کے مطابق زندگی گزار کر کے، اے اللہ تیرے ایک ایک احکام کو توڑ کر کے، اے اللہ تو نے ہمیں سنبھلنے کے لیے اور ہمارا مغفرت کا سامان کرنے کے لیے ماہ مبارک عطا فرمایا تھا، لیکن اے اللہ اس مہینے کے اندر بھی جیسا کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے۔ اے اللہ یہ رمضان کی آخری رات ہے، اے اللہ اپنے کمی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اے اللہ ہماری جھولی خالی ہے، اے اللہ ہم کچھ نہ کر سکے، اے اللہ تیرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تو روزانہ ایسے 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور آخری رات میں سب کے برابر انسانوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتا ہے۔ اے اللہ اس میں ہمارا بھی شمار فرما لے، اے اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی پوری مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی پوری مغفرت فرما، ہمیں کامل مغفرت سے نواز دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یقیناً ہمارے آنکھ بھی گنہگار ہیں، ہمارے کان بھی گنہگار ہیں، ہماری زبان بھی گنہگار ہیں، دل و دماغ بھی گنہگار ہیں، ہاتھ اور پیر بھی گنہگار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مگر تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، اے اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے۔ تیرے حبیب نے ہمیں بتایا ہے جب کوئی بندہ اللہ یا توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی تو مغفرت اور معافی چاہتا ہے، تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے، اے اللہ پورا یقین ہے تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں دھتکار دیا، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بچہ بھی اپنی ماں کو ناراض کر دیتا ہے، ماں بھی کبھی اس کو دھکے دیتی ہے، لیکن جب وہ آنسو بہا کر ماں کے قریب آتا ہے ماں اس کو اپنے سینے سے لپٹا لیتی ہے، اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اے اللہ کی دنیا کی سارے ماں تیری محبت کے پر قربان ہے۔ اے اللہ تو انتہائی کریم ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے آگے اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ تو بھی ہے اللہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، دوست احباب کی مغفرت فرما دے، اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما، ایک ایک ایمان والے کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے ساتھ اپنے خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو وقت گزر گیا غفلت کے ساتھ گزرا، اے اللہ جو باقی بچا ہے کم سے کم اس کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ ہمیں کوئی حق تو نہیں ہے، اے اللہ مگر تو کریم ہے۔ اے اللہ تیرے ایک بندے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کریم تھے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تو اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ ساری انسانیت کے اندر سب سے زیادہ کرم کی صفات تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ اے اللہ جب آپ نے بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر جب آپ کے سامنے بڑے بڑے دشمن اور مجرم آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، آپ کی اختیار میں تھے، آپ کے قبضے قدرت کے اندر تھے، آپ نے اسے فرما دیا تھا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ اے اللہ سب سے بڑا کریم تو ہے، تیرے پاس کرم کا خزانہ ہے۔ اے اللہ اپنے کریم کے صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ آپ بھی کہہ دیجئے کہ جاؤ تمہاری ساری معاف ہے۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دے، پوری مغفرت نصیب فرما دے، مغفرت کاملہ نصیب فرما، مغفرت تامہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اب تک کی زندگی گناہوں کے ساتھ گزری ہے، اب اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھیں بھی تیرے احکام کے مطابق استعمال ہوں، ہماری زبان بھی تیرے احکام کے مطابق استعمال ہوں، ہمارے کان بھی تیرے حکموں کے مطابق استعمال ہوں، سارا جسم تیرے حکموں کے مطابق استعمال ہو، اس کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے، تقوی والی سبق کی زندگی میں آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر دین کو زندہ فرما، ہماری زندگی میں بھی دین کو زندہ فرما، ہمارے معاملات میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے غمی خوشی میں تقریبات کے اندر دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ
سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، سنتوں کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے کرم سے اس مہینے کے اندر ہمیں بہت سارے گناہوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ اے اللہ رمضان کے علاوہ بھی اسی طرح ہمیں گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت اور اس کا گھن ہم سب کے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ نیک اعمال اور اعمال صالحہ کی رغبت اور شوق دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو بھی اے اللہ مغفرت فرما، جوانوں کی مغفرت فرما، عورتوں کی مغفرت فرما، بچوں کی مغفرت فرما، ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امت کے ایمان کی اعمال کے اخلاق کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دین کا کام جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو اس کا ہونا تجھے پسند ہو، اے اللہ اس کی پوری حفاظت فرما، اس کی پوری آبیاری فرما۔ اے اللہ امت کے اتفاق اتحاد پیدا فرما، اے اللہ ہر قسم کی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کے اور دشمنوں کی شرارت سے ان کی سازشوں سے امت کی پوری حفاظت فرما، اندرونی فتنوں سے بیرونی فتنوں سے خارجی فتنوں سے داخلی فتنوں سے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تو عید کی رات میں انعام تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے، اے اللہ ہم اس کے مستحق تو نہیں ہیں مگر اللہ تو بھی کریم ہے، اپنے کرم سے اے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی نواز دے، اے اللہ ہم سب کو بھی نواز دے، اپنے کرم کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے معتکفین کی خدمت کی ہے، یہاں پر بھی جو مستورات میں خدمت کی ہے یا جو بچوں نے خدمت کی ہے یا جو جہاں کہیں معتکفین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ تو ان سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کو نواز دے، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بہت سے اہل تعلق بیمار ہیں، اے اللہ بیماری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، ساری کوشش بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن شفا نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ اصل شافی تو آپ ہی ہیں، اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے قدرت کو ظہور فرما، اے اللہ ایسے تمام بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، صحت تندرستی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی صحت تندرستی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب دل کے بیمار ہیں، تمام اخلاقی خرابیوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، ہم سب کا تزکیہ فرما، اچھے اخلاق سے ہمیں آراستہ فرما، اے اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برکت والی، عافیت والی اور حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ حرام سے اور مشتبہ سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا، اے اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، اے اللہ اس امت کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر 100% دین کو زندہ فرما دے، اے اللہ اپنے لطف کا کرم کا رحم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ مجمع بڑی امیدیں لے کر آتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے ہم کیسے ہیں، کتنے گندے ہیں، اے اللہ یہ تو آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کو درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی جتنی جائز مرادیں ہیں، جائز تمنائیں، اے اللہ ہر ایک کی مرادوں کو، جائز تمناؤں کو تو خوب جانتا ہے، سب کی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما دے، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام چھوٹی بڑی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما دے، جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے اے اللہ ان کے حج کو، ان کے ارادوں کو قبول فرما، تمام رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما، حج مبرور حج مقبول کی توفیق نصیب فرما، جس کی جو بھی ضرورتیں ہیں اس ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما، اس کی رکاوٹوں کو دور فرما، بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور اس کے متوقع متونی رہتے ہیں، ہر ایک کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا ومن جميع من اوصانا بالدعاء الیک بجاہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔